نوکری حاصل کرنے کی خواہش میں ایک طالب علم انٹرویو دینے گیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے دیکھ کر کہا، سر آپ کو سیدھا HR کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے۔ نعیم حیران رہ گیا۔ سیدھا اندر؟ باقی سب تو انتظار کر رہے ہیں۔ کیا HR کو میرے ہسپتال والے واقعے کا پتہ چل گیا ہے؟ HR روم میں داخل ہوتے ہی ایک مسکراتی ہوئی خاتون نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ لیٹ آئے، لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کہاں تھے۔ نعیم کا دل دھک سا رہ گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ خاتون نے نرمی سے کہا، ہمارے ڈائریکٹر بھی اسی ہسپتال میں تھے اور وہ بزرگ شخص ان کے والد ہیں۔ نعیم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تو بس وہی کیا جو کسی کو بھی کرنا چاہیے۔ خاتون نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کرتا۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے فائل اٹھائی۔ اب انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ نعیم نے گہری سانس لی، لیکن دل میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آج فیصلہ صرف قابلیت سے نہیں بلکہ انسانیت سے بھی ہوگا۔ پہلا سوال براہ راست تکنیکی تھا، نعیم کا پسندیدہ موضوع۔ اس نے بنا جھجک جواب دیا۔ دوسرا سوال آیا، آپ کے لیے نوکری زیادہ ضروری ہے یہ انسان کی جان؟ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نعیم سوچنے لگا، اگر میں سچ بولوں گا تو لگے گا میں نوکری کو ہلکا لے رہا ہوں، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو وہ مجھ سے الگ محسوس ہوگا۔ اس نے آہستگی سے کہا، نوکری میں محنت سے دوبارہ حاصل کر سکتا ہوں، لیکن جان نہیں۔ HR نے کچھ نوٹ کیا اور مسکرا دی۔ باقی سوالات بھی آتے رہے، مگر نعیم کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، کیا یہ ٹیسٹ میری اسکلز کا ہے یا میرے دل کا بھی؟ انٹرویو ختم ہوتے ہی HR نے کہا، ہم آپ کو کل تک رزلٹ بتا دیں گے۔ نعیم نے باہر آ کر لمبی لمبی سانس لی، لیکن جیسے ہی گیٹ سے نکلا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ سر، ڈائریکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ واپس اندر آیا جہاں ڈائریکٹر بڑے کیبن میں بیٹھے تھے۔ ڈائریکٹر کھڑے ہوئے اور ہاتھ ملایا۔ آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے آج میرے والد کی جان بچائی؟ نعیم نے جھجکتے ہوئے کہا، سر میں نے تو بس۔ ڈائریکٹر نے بیچ میں روکا، آپ نے ایک انسان کو بچایا اور ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی قابلیت نہیں ہے۔ نعیم نے سوچا بات ختم ہو گئی، لیکن ڈائریکٹر کی اگلی بات نے چونکا دیا۔ ہمارے پاس آپ کے لیے 2 آفرز ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ ہمیں جوائن کریں ایک سینئر پوزیشن پر جہاں تنخواہ اچھی ہے مگر دباؤ بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ ہمارے CSR پروجیکٹ میں کام کریں جہاں ہم صحت اور خون کے احتیاط پر کام کرتے ہیں۔ تنخواہ تھوڑی کم ہوگی، لیکن آپ جیسے لوگ وہاں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نعیم کے دل میں الجھن پیدا ہو گئی۔ وہ تو صرف ایک نوکری چاہتا تھا، مگر سامنے 2 بالکل مختلف راستے تھے۔ ڈائریکٹر نے کہا، فیصلہ بھی مت لیجیے، سوچ لیجیے، مگر یاد رکھیں دونوں میں سے کوئی بھی راستہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ گھر پہنچتے ہی ماں نے دروازہ کھولا۔ کیسا رہا انٹرویو بیٹا؟ نعیم نے ساری بات بتائی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا پیسے تو ہر نوکری میں مل جاتے ہیں، لیکن دل کا سکون کہاں ملے گا یہ ضرور سوچنا۔ محلے کے چچا نے الگ رائے دی، بیٹا تکنیکی پوزیشن لے، وہاں سے آگے ترقی ہے۔ CSR میں تیرا ٹیلنٹ دب جائے گا۔ نعیم کا دماغ الجھ گیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، ایک طرف کالج کے دنوں کا خواب اور دوسری طرف آج کے واقعے کا اثر۔ صبح ہوتی ہی اس نے فیصلہ کر لیا۔ کمپنی پہنچتے ہی ڈائریکٹر سے کہا، سر میں CSR پروجیکٹ جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر نے گہری نظر ڈالی۔ یقین ہے؟ نعیم نے مسکرا کر کہا، جی مجھے یقین ہے، میں وہی سب سے زیادہ خدمت کر سکوں گا۔ ڈائریکٹر نے ہاتھ ملایا، آپ کا فیصلہ درست ہے، اور ہاں اس پروجیکٹ میں بھی آپ کو آپ کی قابلیت کے مطابق تنخواہ ملے گی۔ نعیم نے سوچا شاید یہ اس کے کیریئر کا سب سے بڑا موڑ ہوگا، مگر اسے یہ خبر نہ تھی کہ آنے والے چند مہینے اس کی زندگی کو اور بھی بدل دیں گے۔ CSR آفس کا پہلا دن۔ یہاں ماحول بالکل مختلف تھا۔ فائلوں کی جگہ لوگوں کی کہانیاں تھی، میٹنگز کی جگہ زمینی کام۔ اس کا پہلا پروجیکٹ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد تھا۔ نعیم نے پوری لگن کے ساتھ تیاری شروع کی، لیکن بیچ میں خبر ملی کہ بجٹ کی کمی ہے۔ ٹیم مایوس ہو گئی، مگر نعیم نے کہا، اگر نیت صاف ہو تو پیسہ خود ہی راستہ نکال لیتا ہے۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے، سوشل میڈیا سے اور یہاں تک کہ محلے کی دکانوں سے بھی مدد مانگی۔ ٹیم نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی، تم نے ثابت کر دیا کہ ہم نے صحیح آدمی منتخب کیا۔ چند مہینوں میں نعیم کا نام صرف کمپنی میں نہیں بلکہ شہر بھر میں مشہور ہو گیا۔ ایک انٹرویو میں صحافی نے پوچھا، آپ کو تحریک کہاں سے ملی؟ نعیم مسکرا کر بولا، اس دن جب میں انٹرویو کے راستے پر تھا اور راستہ بدل لیا تھا۔ اس کی یہ کہانی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، لیکن اس کامیابی کے ساتھ آزمائشیں بھی آئیں۔ لوگ اب اس سے اور بڑے کام کی امید کرنے لگے۔ ایک دن اسے پیغام ملا کہ آپ پورے ملک میں ہمارے ہیلتھ پروگرام کو لیڈ کریں۔ یہ سن کر نعیم حیران رہ گیا۔ پورے ملک کا کام مطلب لگاتار سفر، بھاری ذمہ داریاں اور ذاتی وقت تقریباً ختم۔ ماں نے کہا، بیٹا بڑا اسٹیج بڑا موقع لاتا ہے۔ نعیم سوچنے لگا،
کیا میں تیار ہوں؟ اور اگر ناکام ہو گیا تو؟ لیکن اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ جب پہلی دفعہ قدم بدلا تھا تب بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کیا ہوگا۔ اس نے ڈائریکٹر سے کہا، جی سر میں تیار ہوں۔ ملک بھر کا سفر کرتے ہوئے نعیم نے محسوس کیا کہ ہر جگہ مدد کی ضرورت ہے، مگر طریقہ مختلف ہونا چاہیے۔ کہیں لوگ خون دینے سے ڈرتے تھے، کہیں معلومات کی کمی تھی۔ اس نے مقامی ٹیموں کو ٹریننگ دینا شروع کی اور اپنی کہانی سے انہیں متاثر کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو گیا کہ کئی شہروں میں اس کی غیر موجودگی میں بھی کیمپ ہونے لگے، لیکن کامیابی کے ساتھ دباؤ بھی بڑھنے لگا تھا۔ لگاتار سفر، کم نیند اور میٹنگز نے اس کی صحت پر اثر ڈال دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے ورنہ آپ خود بیمار پڑ جائیں گے۔ ٹیم نے کہا، سر تھوڑی چھٹی لے لیجیے، مگر نعیم سوچ رہا تھا، اگر میں رک گیا تو کیا یہ رفتار رک جائے گی؟ اسی دوران ڈائریکٹر کا فون آیا، اگر تم نے اپنی صحت کا خیال نہ رکھا تو میں خود تمہیں چھٹی پر بھیج دوں گا۔ نعیم نے فیصلہ کیا کہ کام بھی ضروری ہے اور خود کی دیکھ بھال بھی۔ اس نے کچھ ذمہ داریاں ٹیم کے حوالے کر دی اور روز صبح 1 گھنٹہ صرف اپنے لیے رکھا۔ جلدی اسے محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب اس کے پروجیکٹ صرف بلڈ ڈونیشن کیمپس تک محدود نہیں رہے، بلکہ ہیلتھ اویئرنیس، آرگن ڈونیشن اور اسکل ٹریننگ تک بڑھ گئے۔ ایک دن اسے ایک نیشنل ایوارڈ کے لیے بلایا گیا، سوشل امپیکٹ کے لیے خاص اعزاز۔ اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے کہا، یہ اعزاز ان سب کا ہے جنہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر کسی کی جان بچائی۔ تالیاں گونج رہی تھی اور اس کی نظر ڈائریکٹر پر پڑی جو مسکرا رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہو، دیکھا، صحیح راستہ چنا تھا۔ اس لمحے ایک بزرگ اسٹیج پر آیا، بولے، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ نعیم نے غور سے دیکھا، یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنی پہلی دفعہ خون دیا تھا۔ بزرگ بولے، آج تم جہاں کھڑے ہو اس کی شروعات اسی دن سے ہوئی تھی۔ نعیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سوچا، اگر اس دن بس کا راستہ بدلنے کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید یہ کامیابی نہ ہوتی۔ 8 برسوں بعد نعیم اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا، زندگی کے انٹرویو میں سوال آسان یا مشکل نہیں ہوتے، اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کسے چنتے ہیں، خود کو یا کسی اور کو، اور وہی آپ کا نتیجہ طے کرتا ہے۔ بارش کی آواز پھر کھڑکی پر پڑ رہی تھی جیسے اس دن تھی، مگر اس دفعہ اس کے پاس کوئی الجھن نہیں تھی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ صحیح راستہ ہمیشہ دل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف نعیم کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی کا عکس ہے۔ اگر ہم 2 راستوں کے بیچ پھنس جاتے ہیں، ایک وہ جو خواب دکھاتا ہے اور دوسرا وہ جو ضمیر کو سکون دیتا ہے، اور یاد رکھے، اصل کامیابی وہ نہیں جو صرف دنیا کی نظروں میں بڑی لگے، بلکہ وہ ہے جسے آپ کی روح سکون کے ساتھ قبول کرے۔ دولت، شہرت اور عہدے سب وقتی ہوتے ہیں، لیکن جو نیکی کے راستے پر اٹھایا گیا قدم ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے فیصلے، جیسے کسی کو سہارا دینا، خون دینا یا ایک مشکل لمحے میں صحیح بات کہنا، ہماری زندگی کو وہ موڑ دیتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے فیصلے ہمیشہ دل کی آواز اور انسانیت کے اصولوں پر کریں۔ کامیابی وہ نہیں جو صرف آپ کو بلند کرے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کی زندگیاں بھی بدل دے۔ اور یاد رکھیں، زندگی کے اصل انٹرویو میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنا کمایا، نہیں بلکہ آپ نے کتنے دل جیتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔